للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری واجب الاحترام بہنوں اور بھائیوں، آپ نے کافی سال زندگی گزارے ہیں۔ ان سارے سالوں کے مقابلہ میں یہ دن جو آپ کو نصیب ہو رہے ہیں، یہ آپ کی پوری زندگی کا حاصل و نچوڑ ہے۔ میرے علم میں ہے کہ ایک مغلیہ وزیر اعظم حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بیعت کر لی، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ شائستہ خان آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا صرف 4 سال۔ لوگوں نے کہا آپ تو بوڑھے ہیں۔ اس نے کہا جو پہلے گزری سب بیکار و ضائع، جو حضرت کی صحبت میں دن بسر ہوئے ہیں، اصل میں زندگی یہی ہے۔ آپ یقین جانیں یہ چند دن جو آپ کو اللہ نے نصیب کیے، اس سے بہتر دن آپ کی زندگی میں کوئی نہیں آئے، کوئی ہی دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ صدائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکہ اور مدینہ جب آدمی جاتا نا، سارے رو کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا کہ جو دولت اب مجھے نصیب ہوئی یہ پہلے نہیں تھی۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر مبارک کرے۔ سب میرے بھائیوں بہنوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ مناسک صحیح طریقہ سے ادا کریں۔ اور میں آپ کی خدمت کے لیے سب سے بہتر تحفہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ دعا سمجھتا ہوں کہ ایک شخص رخصت ہونے کے لیے آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ التقویٰ، کہ اللہ تعالیٰ سفر میں تیرے لیے تقویٰ کو زاد راہ بنائے، ہر موقع پر خوف خدا تیرے اندر رہے، تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس نے کہا حضور کچھ اور فرمایا وغفر ذنبک، اللہ تیرے قصور اور گناہ معاف کر دے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مزید ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی تو ہو یسر لک الخیر سبحا کنت، تو کہیں بھی ہو تیرے لیے اللہ تعالیٰ خیر اور نیکی کو آسان کرے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی کسر نہیں رہی کہ تقویٰ میرا زاد راہ ہو، گناہ بخشے جائیں، اور میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے۔ اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ تو میں بھی آپ سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ سفر میں اللہ تعالیٰ تقویٰ کو آپ کا زاد راہ بنائے۔ کسی مرحلہ میں اختلاط ہوگا مرد و عورتوں کا، طواف کعبہ میں بالکل ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا چھڑ رہا ہوگا، ایسے موقعوں پر نظر کی حفاظت کرنا۔ میرے علم میں مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ میں لکھتے ہیں کہ خبردار خبردار میدان عرفات میں، حرم میں، کسی جگہ تمہاری نظر بھٹک نہ جائے، یوں سمجھو کہ اس وقت عورتیں جو ہیں یہ شیر کے سامنے اس کے بچے بیٹھے ہوئے، شیر کی گود میں ہیں، بری نظر دیکھو گے تباہ ہو جاؤ گے۔ شیر نہیں چھوڑے گا، شیر اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، تقویٰ کو زاد راہ کرے، گناہ معاف کرے اور نیکی کی توفیق دے۔ 2 چیزیں عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے۔ کوئی کام بھی آپ کریں، نماز اور روزہ خیرات حج، 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو سارا دھندا بیکار ہے۔ ایک نیت ہے کہ آپ کا عمل جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تو حدیث پاک میں آتا 3 مرتبہ بے ہوش ہو گیا، بڑی مشکل سے ہوش سنبھال کر یہ بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ میں اور آپ سارے اس کے مطابق اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھیں تو کیا حال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے اور جہنم ان پر ہی بھڑکایا جائے گا، باقی لوگ بعد میں جائیں گے، دوزخ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ ایک عالم دین ہوگا، اللہ کہے گا میں نے آپ کو اپنی کتاب کا علم دیا، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں قاری اور عالم کہا جائے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہاری خدمت وہ ہو چکا، تمہاری نیت کے مطابق تمہیں جو ملنا تھا مل گیا۔ فیو ہمارا بے فیو صبر النار، حکم ہوگا بالوں سے گھسیٹ کر دوزخ میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا کام تھا، کام نہیں آیا۔ غازی بلایا جائے گا، شہید کہا جائے گا، تمہیں قوت دی تھی، وہ کہا کہ میں نے تیری راہ میں جان دے دی۔ فرمایا میری راہ میں تم بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، تمغہ لینا چاہتے، مل گیا، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ اسی طرح سخی بلایا جائے گا جس نے اب 3 ہی نیکیاں کہ علم دین ہے، جہاد ہے اور سخاوت،
سخی کو بھی کہا جائے کہ تم سخی کہلانا چاہتے تھے سیٹھ صاحب وہ ہو گیا، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف سفر کرنا، مکے جانا، اس سے حج نہیں ہوتا، نیت پہ دل میں تمہارے کیا، تم کیوں جا رہے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف ان کی بچیاں کی شادی ہے، میں دیکھا میں کہ حرم میں کھڑے ہو کر دعائیں کریں بچی کی شادی ہو جائے، بیٹے کو نوکری مل جائے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی کوئی درگاہ ہے جہاں جا کر حاجتیں پوری، بس اس لیے سفر کر دیں، کسی کا کام۔ توبہ توبہ تو بھئی یہ ضمنی چیزیں ہیں، اللہ دے گا یہ بھی، مگر اصل نیت آپ سب کی یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزری اللہ تعالیٰ ہم سیاہ کار ہیں، روح سیاہ ہے، ہمارا نامہ اعمال گندہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے دروازے پر حاضر ہو جائے، تو نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کیا کہ میں اس کے پچھلے سارے برے اعمال ختم کر دوں گا، اور حج و یحدم ما قبرہ جو پہلے ہے نا سارے پر پانی پھر جائے گا۔ میں تو صرف اس لیے آیا ہوں، بال بچہ چھوڑا، گھر چھوڑا، دھکے کھائے اور تیرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ یہ احساس اپنے اندر لے کر جائے، باقی سب چیزیں چھوڑیں۔ آپ جب اس دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں، تو شرم سے سر جھکا ہوا ہو، نگاہیں نیچی، اور سوچ رہے ہوں کہ کہاں میں اور کہاں یہ صبح سے گل، نصیب میں صبح تیری مہربانی، میرے جیسا بدکار اور اس جگہ حاضر جہاں اللہ کے رسول اور انبیاء کے قدم پڑے، یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے۔ معافی مانگنی ہر بہن اور بھائی یہی ہر وقت کرے۔ دعائیں جو ہے نا آپ کو بھی شاید کتاب میں دی ہوگی، بینک والوں نے، علماء نے، میری التجا کی یہ کتاب میں یہی چھوڑ دیں، کسی کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ان لوگوں نے حج کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں مقرر کی، کوئی چیز نہیں سکھائی کہ یہاں یہ پڑھو یہ پڑھو۔ سچ فرمایا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام محمد بن حسن نے، کہ جب تم کوئی دعا مقرر کر دو گے کہ یہ رٹی پڑھو، تو سوز و گداز کہاں پیدا، لوگوں کو رونا کہاں آئے گا، وہ اپنے دل کی بات کہاں کہیں گے، کچھ نہیں یاد کرنے کی۔ بالکل آپ سب چھوڑیں، ایک تلبیہ ٹھیک ہے کہ لبیک کہنا جو ہے وہ حج کے لیے لازم ہے، اس کا بھی کوئی فکر نہ کریں۔ اگر کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو میرے بہن بھائی بوڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک ہی کہتے جائیں، گزارا ہو جائے۔ باقی طواف کعبہ میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی ہے کہ جب رکن یمانی سے حجر اسود تک آتے تھے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یاد ہو تو یہ پڑھ لیں، ورنہ لازمی یہ بھی کوئی نہیں، آپ جو جی چاہے پڑھیں، جو آپ کے دل سے نکلے، پنجابی میں نکلے، نظم میں نکلے، نثر میں نکلے، اپنے دل کی بات کریں، آپ دیکھیں گے حج کا لطف آ جائے گا۔ اور اگر آپ کتابیں سناتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پکڑی اس چکر میں یہ پڑھو دروازے کے سامنے، اللہ ان لوگوں کو معاف کرے۔ کیوں انہوں نے جعلی چیزیں بنا لی جو اللہ کے رسول نے نہیں کی تھی، کسی حدیث میں نہیں تھی۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اللہم انی نویت الحج والعمرہ تک کیوں بناتی باتیں بنائی؟ اس لیے میری پہلی التجا یہ آپ حضرات سے کہ آپ صرف نیت اپنی خالص کریں کہ معافی لینے جانا ہے، باقی سارے کام جو نا اللہ تعالیٰ خود ہی کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہانے ہیں کہ ہماری زندگی اگر رائے گاہ گئی ہے، ہم نے برباد کیا اپنے آپ کو، تو یہ گھر ہے جہاں معافی ملتی ہے، اللہ کے رسول کی سفارش سے لوگ نجات پاتے ہیں۔ ہمیں بھی یہاں سے خالی نہ لوٹانا، ہماری جوڑیاں مغفرت اور بخش سے بھر دینا، اصل مقصد اور یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور اتنے قصور اور گناہ زندگی کے معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا انعام کیا ہے۔ اور دوسری بات جو کسی عمل کی مقبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیت خالص کے بعد طریقہ جو ہے نا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ہم نے جب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ میں اقرار کیا کہ تیرے سوا کسی کو نہیں پوجیں گے، اور محمد رسول اللہ میں اقرار کیا کہ راستہ تیرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اور یہ اب اتنا لازم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، تورات اللہ نے ان کو دی تھی، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا لو کان موسیٰ حیا بھائی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں ہوتے تو ان کے لیے یہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کرے۔ اب دور میرا ہے، میرے پیچھے چلے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ یقین جانیں جتنی باتیں لوگوں نے گھڑی ہیں نا، موقع نہیں چاہیے ہوتا، پہلے کوئی وقت ہوتا تو میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ بدعات اتنی ہیں حج اور عمرہ میں کہ حیران ہوتا آدمی، عالم ڈوبے ہوئے، جعلی بنائی چیزیں جن کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں، نہ وہ اللہ نے کہی ہیں، نہ اللہ کے رسول نے کی ہیں، نہ صحابہ نے کی، مگر وہ دین بن گئی، لوگ ان میں پھنسے ہوئے۔ تو اب بھی ہم آپ میں سے کسی کو موقع ملے تو حج نبوی خرید لیں، مولانا صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کر گیا عربی سے، یہ حج آباد سے آپ کو ملے گی، رحمت آباد مرلا سے، حج نبوی
حضور نے حج کیسے کیا؟ حدیث